عزیز نونہالوں، شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کے یوم شہادت کی مناسبت سے آج ہمدرد نونہال اسمبلی کا موضوع ہے بچوں کے قائد، بڑوں کے رہنما شہید حکیم محمد سعید اور خدمت خلق۔ حکیم صاحب کا شمار ان صاحب فضل و کمال شخصیات میں ہوتا ہے جن کی ضیاء علم و دانش نے 20ویں صدی کو منور اور تابناک بنا دیا۔ آپ کا نقطۂ نظر ہمیشہ واضح، رائے دو ٹوک اور مصلحت سے پاک تھی۔ آپ انسان دوست، درد مند معالج، محقق اور دانشور، تاریخ دان، فروغ تعلیم کے داعی، مدیر اور مصنف، اسلامی علوم پر ماہرانہ نظر رکھنے والے، حقیقت پر مبنی سوچ و فکر کے حامل اور وزادار انسان تھے۔ بقول ایس ایم ظفر، حکیم محمد سعید خون کے آخری قطرہ تک محب وطن تھے۔ عام طور پر لوگ سانسوں کی گنتی اور شب و روز کے شمار کو زندگی سمجھتے ہیں، مگر حکیم محمد سعید کے نزدیک زندگی صحیح فہم اور جہد مسلسل کا نام ہے۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا، کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ فلاحی انسانیت کے افق پر جگمگانے والے ستارہ اس صبح سے رہنمائی کی کرنیں سمیٹنے آ رہی ہیں۔ ہانیہ فاطمہ، جاندار استقبال کیجیے نونہال ہانیہ فاطمہ کا۔ جناب صدر، معزز حاضرین اور نونہال وطن، میرا آج کا موضوع گفتگو ہے بچوں کے حکیم محمد سعید۔ جناب عالی، جس طرح کچھ درخت زیادہ سائے دار، زیادہ پھلدار ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور مہربانی سے بہت ہی پیارے، نیک کام کرنے والے، نیکی بانٹنے والے اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں۔ ایسے عظیم لوگ پوری قوم کے لیے رحمت و برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید بھی ایسے ہی عظیم لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب عالی، شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا شمار دور حاضر کے چند بہترین ادیبوں اور طبیبوں میں ہوتا ہے۔ وہ اسلام، پاکستان، علم و ادب، اردو اور بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ محترم حاضرین محفل، 9 جنوری 1920 کو حکیم عبد المجید کے گھر میں پیدا ہونے والے حکیم محمد سعید کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی شخصیت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ قدرت نے ان کو دستے شفاعت عطا کیا تھا، وہ ہمیشہ باوضو مطلب کرتے۔ جناب عالی، حکیم صاحب نے اپنی پوری زندگی مثل منارہ نور گزاری۔ انہوں نے عرض پاک کی روشن صبح کے لیے اپنے دامن کے تمام جواہر و موتی نچھاور کر دیے اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے بل بوتے پر اس قدر کام کیا جو کئی ادارے مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر مجھے حضرت میر تقی میر کا یہ شعر یاد آتا ہے: پیدا کہاں ہیں ایسے پرا گندا طبع لوگ، پیدا کہاں ہیں ایسے پرا گندا طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ جناب عالی، حکیم صاحب نے ہمدرد دواخانہ جیسا عظیم ادارہ قائم کیا۔ 1953 میں اس ادارے سے ہونے والی آمدنی کو قوم کے نام وقف کر دیا۔ اسی سال نونہالان وطن کی تعلیمی اور ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ماہنامہ ہمدرد نونہال جاری کیا، جو ملک کے نونہالوں کی ذہنی اور تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں میرے بابا شہید ملت حکیم محمد سعید کی خدمات کا مکمل طور پر احاطہ کرنا ناممکن سی بات ہے۔ تاہم یہ بات ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ محترمہ سعدیہ راشد کی صورت میں شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی خدمات کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ صدر محترم اور حاضرین مکرم، افسوس صد افسوس،
17 اکتوبر 1998 کی صبح نماز فجر کے وقت ملک و قوم کے دشمنوں نے قوم کے اس ہمدرد و مہربان صاحبان کو 78 تاہم وہ معلوم دشمن یہ بھول گئے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید جاتے جاتے علم و حکمت کی وہ مشعلیں روشن کر گئے جو رہتی دنیا تک اپنی روشنی بکھیرتی رہیں گی اور آنے والی نسلوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے میں ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کروں گی۔ وہ لوگ کم نہیں شمس و قمر سے، وہ لوگ کم نہیں شمس و قمر سے، جو کرتے ہیں تزئین جہاں علم و ہنر سے۔ اور یہ کہ جہان علم و حکمت کا وہ ایک روشن ستارہ تھا، جہان علم و حکمت کا وہ ایک روشن ستارہ تھا جو بن کر شمع خدمت جگمگاتا مہپارا تھا۔ شکریہ۔